آج فیکٹری میں کام زیادہ ہونے کے سبب شام سے رات ہو گئی تھی۔ گلی کے کتے بھونک رہے تھے۔ سردیوں میں تو سورج ایسے ہی جلدی ڈوب جاتا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ سڑکوں پر وہی میری طرح بے بس اور لاچار لوگ تھے جو ذرائع معاش کے لیے گھر سے مجبوری میں باہر نکلے ہو۔ کبھی وہ دن بھی ہوا کرتے تھے جب بجلی کے کڑکنے سے میں ڈر کر کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی اور میرے ابا مجھے باہر تک نہ نکلنے دیتے تھے۔ اور اب تو یہ حال تھا کہ بجلی کڑکے یا پھر گلی کے کتے بھونکے کمانے کو باہر نکلنا پڑتا تھا۔ آنسوؤں کا سیلاب میری آنکھوں سے جاری ہوا۔ ابا کی کس موقع پر نہ یاد آئی تھی، آج تو کچھ یاد زیادہ ہی آ رہی تھی۔ آوارہ کتوں کے علاوہ مجھے لڑکوں کے کہہ لگانے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں کان باندھ کر ایسے گزرنے لگی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باقاعدہ ہاتھ پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا تو میں ان کو تیزی سے لات مار کر آگے بڑھنے لگی تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ کہنے لگے کہ آج کدھر جاؤ گی؟ آج ہمارے ہاتھوں ہی ذبح ہوگی۔ تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں، ہمیں گلی محلے میں بے عزت کرانے کا سوچ بیٹھی ہو۔ ہم نے تمہارا وہ حشر نہ کیا کہ آج کے بعد تم گھر سے باہر نکلتے بھی پچھتاؤ گی۔ میرا دم گھٹنے لگا، یوں لگنے لگا جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ دعا کی کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے ان شیطانوں سے بچا لے، اللہ میری مدد کو کوئی فرشتہ بھیج دے۔ میں اندھا دھند بھاگنے لگی، یہ دیکھے بغیر کہ میں کن گلیوں اور کن رستوں سے گزر رہی ہوں۔ ابھی گھر کا رستہ کچھ دور تھا، ایک دم ٹھوکر لگی، یوں لگا جیسے میرے وجود سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا ہو۔ میری ایک اونچی چیخ گونجی۔ اس کے بعد میری سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرا نام سعدیہ ہے، میرا تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے۔ میرا پنڈی سے تھوڑے دور ایک قصبے میں رہتی ہوں جو خاصا آباد ہو چکا تھا۔ میں شروع سے غریب گھرانے میں پیدا نہ ہوئی تھی، بلکہ میں تو اپنے ناز نخرے اٹھانے والوں میں سے تھی۔ میرا ابا کم ہی سہی لیکن کما کر لاتے تھے۔ سفید پوش لوگ تھے اور ہم اچھا خاصا کھاتے پیتے تھے۔ روز نہ سہی لیکن مہینے میں 2 بار تو گوشت بنتا ہی تھا اور مجھے ہمیشہ گوشت کا اچھا ٹکڑا ہی دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے حالات بدلتے گئے اور ابا بوڑھے ہوتے گئے، اسے ہمیں بھی سمجھ آ گئی۔ میں نے کبھی بھی چیزوں کی ضد نہیں کی تھی، جو جتنا ملتا تھا چپ کر کے کھا لیتی تھی۔ میرے ابا ہمیشہ مجھے اچھی چیز ہی لا کر دیتے تھے۔ محنت زیادہ کر لیتے لیکن ہمیں کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تھا، حالانکہ ہمارے محلے کے سارے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سمیت پرائیویٹ اسکول میں جاتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ میری اماں ہم تینوں سے برابر کی محبت کرتی تھیں۔ میری اماں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے ہمیں پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کہیں ٹیوشن بھی جانا پڑتا تھا۔ ابا کے اوپر ڈبل خرچہ آ گیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا اندازہ ہمیں ہونے نہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے یہ ساری پریشانیاں اپنے اوپر لے لیتے تھے اور ہم پر تو یہ کبھی پریشانی آنے ہی نہ دی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کے دن ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے کا کہہ کر خود کام پر نکل جاتے تھے۔ ہم پیچھے سے روتے رہتے کہ ابا کہاں گئے ہیں، انہیں ہمارے سے محبت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دھیرے دھیرے بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ وہ سارا دن مزدوری کرتے رہتے ہیں، چھٹی کے دن بھی اضافی کام کرتے تھے تاکہ زیادہ پیسے ملنے پر ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو سکیں، ان کے بچوں کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں تو کبھی پتہ تک نہ لگنے دیا تھا کہ وہ سب خرچے کتنی مشکل سے پورے کرتے ہیں۔ ہم تو آرام و سکون کی زندگی گزارتے آئے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں اپنے باپ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں سب کا رنگ سانولا تھا۔ واحد میں تھی جس کی گوری رنگت اور لال گلابی گال تھے۔ میری اماں جب بھی مجھے بیمار دیکھتی میرا صدقہ دیا کرتی کہ اس کو بری نظر لگ گئی ہوگی۔ پھر سب دوست مجھ پر ناز کرتی، کہتی ٹھیک ہے، تو ہر عید پر نئے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، تمہارے ابا تمہیں کتنے اچھے کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ کھلونوں سے کھیلنے آیا کرتی تھیں اور میں ہمیشہ سے اچھے دل کی مالک تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنی دوست کو کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ فخر سے انہیں بتایا کرتی تھی کہ میرے ابا نئے کھلونے لائے ہیں، تم سب آنا، مل کر کھیلیں گے۔ یوں ہی بچپن سادگی میں گزرا۔ ماں نے کبھی کسی چیز پر فخر کرنے کا ہمیں سبق نہ دیا،
بلکہ کہا کرتی تھیں کہ جتنا ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جہاں نہ ملے اس پر بھی شکر ادا کرو، کیونکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھا۔ ہمارے گھر کا ماحول اتنا اسلامی نہ تھا، لیکن ہمارے گھر میں شروع سے ہی ہر چیز پر شکر کرنا سکھایا گیا تھا۔ گھر میں جیسے بھی حالات ہوں، ہم سب اللہ کا شکر ہی کرتے تھے۔ میرے تو بھائی میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد ذمہ داریوں کا احساس ہوا، ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے ابا کو گردوں کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ جب شدید ہوا، جب انہیں سانس لینے میں مسئلہ ہوا، اب ان سے زیادہ کام نہیں کیا جاتا تھا۔ میں بھی اتنی بڑی نہ تھی، ابھی میٹرک کے امتحان دے کر گھر بیٹھی تھی، اور بھائی ابھی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اماں ابا کو کہنے لگی، کیا ضرورت ہے اتنا کام کرنے کی؟ پھر شروع سے نہ کہتی تھی کہ بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈال دو، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اب خود بیمار پڑ گئے ہو، زندگی میں اتنا کام کرو گے تو بیمار تو پڑنا ہی تھا۔ ابا انہیں ہمت دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ ڈاکٹر ایسے ہی ہیں، کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب تو ان کے بغیر جینا جانتے ہی نہ تھے، ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی ان کی انگلی پکڑ کر چلنا ہی سیکھا تھا، کبھی بغیر انگلی کے پکڑنا چلنا تو آیا ہی نہ تھا۔ اور پھر اچانک ان کے بستر پر بیمار پڑ جانے سے زندگی جیسے رک گئی ہو۔ میں تو روز اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ میرے ابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کی زندگی بڑھا دے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کئی بار تو سانس ایسے رک جاتا کہ وہ بیچارے نڈھال ہو جاتے تھے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی پھول جاتے تھے۔ بڑے اور مہنگے ہسپتالوں میں جانے کی تو گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی ابا پیسہ خرچنے دیتے تھے۔ وہ اپنی جان پر پیسہ لگانا جیسے گناہ سمجھتے ہوں۔ سرکاری ہسپتال 100 بندوں کی لائنوں میں لگ کر وہ دوائی لے آتے تھے، اگر دوائی ختم ہو جائے تو مہینوں مہینوں ان کے پیچھے لگنا پڑتا تھا، اور یوں ہی بیماری مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک روز کام پر گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اماں اور میں تو جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ دوائیوں کا خرچہ تو اتنا تکلیف دہ نہ تھا جتنا ابا کی حالت ہمیں تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے اور اماں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات کا پھر سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتی تھیں۔ ادھر ابا ہسپتال میں پڑے تھے، اور ہسپتال میں ڈاکٹر کا رویہ کسائی سے کم نہ تھا۔ غریب انسان کو تو وہاں انسان سمجھا ہی نہ جاتا تھا، ایسے سمجھا جاتا جیسے یہ کوئی اضافی بھیڑ بکری ہو، اس کو یہاں سے ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا غریب انسان کی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق جی سکیں؟ ہمارے اختیار میں ہوتا تو کبھی بھی ابا کو اس ہسپتال میں نہ چھوڑتے، بلکہ ان کا علاج اچھے اور مہنگے ہسپتال میں کرواتے، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم مجبور تھے کہ ہم ابا کا علاج مہنگے ہسپتال میں نہیں کرا سکتے تھے، لیکن آرام آنے کے بجائے مزید حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اماں کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو کیا کریں۔ پیسے بھی جیب میں نہ تھے کہ انہیں کسی پرائیویٹ ہسپتال لے کر جا سکتے۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، اب بچے بھی تھے، ان پر کیا پریشانی کا بوجھ ڈالنا۔ وہ بیچارے اس وقت سوائے بے بسی محسوس کرنے کے اور کر بھی کیا پائیں گے؟ کہیں سے پیسے مانگ کر اماں نے انہیں یوں زبردستی ایک پرائیویٹ ہسپتال داخل کروایا، لیکن ان کی فیسوں کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ چیخیں نکل گئیں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی غریب کا خیال رکھ لیا جائے۔ جتنے پیسے اماں نے لوگوں سے ادھار لیے تھے وہ تو چند لمحوں میں ہی لگ گئے۔ ہمیں تو اندازہ نہ تھا کہ علاج اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید اضافی پیسوں کے لیے اماں کو اپنی سونے کی چین کو بیچنا پڑا، ایک واحد وہ مہنگی چیز تھی جو اماں ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کر رکھتی تھیں۔ لیکن اس وقت میں ابا سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی عزیز نہ تھا۔ یوں ہسپتال میں علاج جاری ہوا، روز پانی کی طرح پیسہ لگا۔ اماں نے سونے کے کانٹے بیچ دیے۔ ڈاکٹر کوئی امید دلانے کو راضی نہ تھے۔ ابا تو دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ سانس لینے میں اس قدر تکلیف تھی کہ ہمیشہ انہیں آکسیجن سلنڈر ہی لگا رہتا تھا، بات تک کرنے سے قاصر تھے۔ ہم تو ان کی حالت دیکھ کر روتے ہی رہتے تھے۔ پھر ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اور پیچھے ہم بے سہارا تنہا رہ گئے۔ ہم ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اتنا روئیں، دل کو سکون نہ آ رہا تھا۔ میں نے تو اللہ سے آج تک کچھ بھی ایسا نہ مانگا تھا جو ناممکن ہو۔ میرے دل میں ڈھیروں شکوے تھے، باپ کے بغیر ایسا تھا جیسے دنیا ویران ہو گئی ہو، دل لگ نہیں رہا تھا، زندگی جیسے تنگ ہو گئی ہو۔ ساری رات جاگتے گزر گئی۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر چکے تھے۔
اماں تو جیسے غائب دماغی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ ابا چلے گئے ہیں۔ وہ کہتی کہ دیکھنا تمہارے ابا آنکھیں کھول دیں گے، وہ ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ اب تک تو گھر میں سب ٹھیک تھا، ابا کا سہارا تھا، لیکن جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا تو ہمارے دن ہی پھر گئے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، مجھے اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا تھا اور بھائیوں کو بھی سہارا دینا تھا، ان کی تعلیم مکمل کروانی تھی۔ ابا نے ان کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے وہ پورے کرنے تھے، اماں کو بیٹا بن کر دکھانا تھا۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ان کا دل بہلانے کو مجھ سے باتیں کرتی تو وہ ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اور قرضہ لینے والے قرضہ لینے کو پہنچ گئے تھے۔ دنیا والے کہاں دیکھتے ہیں کہ دوسرا انسان کس غم سے گزر رہا ہے۔ پیسے سارے لگ چکے تھے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اصل فکریں تو اب آئی تھیں جب حالات خراب ہو گئے تھے۔ لوگوں کو اپنی فکر پڑ گئی کہ اب ان کو پیسے کیسے واپس ملیں گے۔ انہیں یہ لگنے لگا کہ باپ تو ان کا مر گیا ہے اور ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، کہیں ہمارا دیا پیسہ ڈوب ہی نہ جائے اور یا ہمدردی میں ہمیں چھوڑنا نہ پڑ جائے۔ ہم نے اپنے باپ کے نام پر بھیک تھوڑی مانگی تھی۔ اسی وقت تو اصل نقل کی سمجھ آتی ہے۔ اب تو ماں کے پاس کچھ دینے کو بھی نہ بچا تھا کہ وہ کچھ بیچ کر یا قرض اتار دیتی۔ اس لیے میں نے بہت کوشش کر کے ان سے 1 مہینہ مزید مانگ لیا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح پیسے جمع ہو جائیں۔ میں میٹرک پاس تھی، مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں صبح سے شام تک اسکولوں کے دھکے کھاتی۔ اگر کوئی اسکول رکھنے پر راضی بھی ہو جاتا تو ماہانہ 3 سے 4 ہزار روپے دینے پر کہتا، جو آج کل کی مہنگائی میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ راتوں کو خواب بھی ڈراؤنے آتے تھے، جیسے لوگ دروازہ بجا رہے ہیں، وہ اندر گھس کر سامان توڑ رہے ہیں۔ ہم پیسے نہ دے سکے تو یہ دن دیکھنا بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ دن آئے مجھے کچھ کرنا تھا۔ ابا کے ہوتے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ گھر کا دروازہ بچا سکے۔ ابا نے کبھی ایسی نوبت نہ آنے دی تھی۔ میرے ابا کبھی کبھار مذاق میں کہا کرتے تھے کہ ان غریبوں کو تو غم منانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ ابھی مردہ دفن نہیں ہوتا تو وہ اس کے کھاتے پہلے لوگ کھول کر گھر والوں کو دے دیتے ہیں۔ اتنی جلدی تو قبر میں حساب کتاب شروع نہیں ہوتا جتنی جلدی دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں ان کی باتوں کو مذاق میں لیا کرتی تھی، کبھی ایسے بے حس لوگ جو کہ ملے تھے۔ اماں سارا وقت پریشانی میں رہتی تھیں کہ لوگوں کو ان کا قرض کیسے واپس کریں گے۔ میں انہیں سمجھاتی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون، میں کہیں سے انتظام کر لوں گی۔ لیکن وہ بھی جانتی تھیں کہ میں کہاں سے انتظام کر سکتی تھی۔ ابھی تو گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ 10 دن تو ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے گزر گئے۔ میری ساری کوششیں بیکار ہی رہیں۔ وہ بیچاری تو کبھی ابا کے ہوتے یہ ٹینشن نہ لیتی تھی۔ مرد بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ہوتے گھر کی عورتیں خرچوں کے بارے میں بے فکر ہو جاتی ہیں۔ انہیں کبھی کسی مرد کے تانے سننے نہیں پڑتے، نہ کسی کو قرض دینے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ گھر کا مرد یہ تکلیفوں کو خود اپنے اوپر لے لیتا ہے اور عورت کے حصے میں اپنی خوشیاں ڈال دیتا ہے اور ان کے حصے کی پریشانیوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ ابا کی محبت بڑھ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد احساس ہو رہا تھا وہ شخص ہمیں کیسے پال رہا تھا۔ ہمیں تو گرم ہوا تک نہ لگنے دی، ہمیشہ اپنے پروں کے سائے میں چھپا کر رکھا۔ بڑی مشکل سے ابا کے جانے کے بعد میرے حالات کو دیکھتے ہوئے دوست نے نوکری دلانے کا کہہ دیا، جیسے ان بشتے لمحوں میں ایک چراغ تھما دیا۔ کبھی اس بارے میں سوچا نہ تھا کہ یوں نوکری کرنی پڑ جائے گی، لیکن اب تو مجبوری تھی۔ زندگی بہت ظالم چیز ہے، آپ کو پل پل مارتی ہے۔ میری ماں بہت ذہین خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ باہر کام کرنا عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہاری جگہ میں چلی جاتی۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری ماں میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے اور کام بھی مشقت طلب ہے۔ وہ بیچاری جائیں گی تو سارا دن کام میں نکل جائے گا، ان کے پیچھے گھر کا خیال کون رکھے گا؟ میں نے کہا، اماں آپ گھر میں بھائیوں کے ساتھ رہیں، میں ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میرے دوست بھی میرے حق میں کہنے لگی کہ آنٹی اب زمانہ بدل گیا ہے، عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور عورتوں کو عزت بھی دی جاتی ہے، اس لیے آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں، اس کا وہاں خیال رکھا جائے گا، میں خود اس کو اپنے ساتھ واپس لایا کروں گی اور آپ لوگوں کا ذرائع آمدن بھی چل پڑے گا۔ لوگ آپ کے گھر پر مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، انکل کی عزت پر حرف بھی نہیں آئے گا۔ ان کی باتیں سن کر
میری ماں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ یہ سب تو نہ چاہتی تھی۔ زور زور سے روک کر کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ وہ تو کہتے تھے کہ تمہیں لال دوپٹہ پہنا کر سسرال رخصت کریں گے۔ اب اس بھیڑ میں ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں، میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ میرے دل میں تو ہزار طرح کے وہم آتے رہیں گے۔ میں نے ساری رات منانے میں لگی رہی۔ بالآخر دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے ہاں کہہ ہی دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ بھی کیا تھا؟ میرے بھائی کہنے لگے کہ ہم اسکول کے بجائے کام پر جائیں گے، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ تم لوگوں کو کم پڑھائی میں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ اگر ابا کا نام روشن ہی کرنا چاہتے ہو تو پڑھ لکھ کر اچھے محکمے میں نوکری کرنا۔ ساری رات میری بھی بستر پر کروٹ بدلتے ہی گزری تھی۔ گھر سے باہر کمانے کے لیے تو میں نے کبھی قدم نہ رکھا تھا۔ گھر کی چار دیواری میں ہی میری کل دنیا تھی۔ لوگوں کی خصلتوں اور عادتوں کو پڑھنا نہ جانتی تھی۔ میں تو لوگوں کے اچھے برے رویے سے بھی واقف نہ تھی۔ اب بھری دنیا میں کیسے چلوں گی؟ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی چھت پر جھولتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ آج ابا زندہ ہوتے تو نوکری کے بجائے کالج میں داخلہ لینے کا سوچ رہی ہوتی۔ ابا میرا رزلٹ دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ ذہن میں گردش کرتے خیالوں سے لڑتی ہوئی میری آنکھیں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے پانی نکل کر بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، چاہے ہم کسی بھی چیز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں۔ گھڑی کے ٹک ٹک مسلسل میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے چھت پر سے نظریں ہٹا کے وقت دیکھا۔ سوئی ٹھیک 12 کے ہندسے پر آ کے رکی تھی۔ کل نوکری پر میرا پہلا دن ہونا تھا۔ اس 12 نے صحیح 12 بجائے ہوئے میرے اس خیال سے میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ 12 کا ہندسہ اگر دن میں ہو تو زوال مانا جاتا، اور ہر شے کو زوال آنا ہے۔ ہر چیز کی تقدیر کے نصیب میں فنا ہونا لکھا ہے، مگر ایک خیالات ہیں جو فنا نہیں ہوتے، جنہوں نے عقاب کی مانند اڑان بھری ہوئی ہے، جو تھکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور جب گھڑی رات کو 12 بجانے کے قریب ہوتی تو اس وقت کا اگلا لمحہ ماضی بننا لکھا ہوتا، جس کو انسان یا تو یاد نہیں رکھتا یا بھول نہیں پاتا۔ وہ اس جگہ بس اپنے سوالات کے جوابات کے لیے بیٹھی تھی۔ انسان کا اپنی سانس پر کوئی اختیار نہیں۔ دنیاوی فارمولے بس ایک وقت کے بعد بے اثر ہو جاتے ہیں، اور انسان جانے والے کے ساتھ مر نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھی انسان کی نظریں اس قدر تھک جاتی ہیں، وہ اس چیز سے مکمل نا امید ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھلتی ہی اسے چیزوں میں بہتری ملے گی۔ مجھے تو اپنے ارد گرد نئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے خود کو تیار کر کے لائی تھی۔ میری اماں صبح مجھے ناشتہ دیتے نہ جانے کتنی دعائیں پڑھ کر پھونک چکی تھی۔ کہنے لگی تمہارے ابا بھی جب پہلی بار کام پر گئے تھے تو میں ان پر بھی ایسے ہی دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھی۔ ان کا موڈ ہلکا رکھنے کو میں نے خود کو حشاش بشاش ظاہر کیا۔ ویسے بھی جیسے میں باہر کی دنیا سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن بظاہر اندر سے میں ایک ننھی بچی ہی تھی جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی گلیوں سے گزرتے خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا، نگاہیں جھکا لی تاکہ کوئی تانا نہ مار سکے، لیکن پھر بھی گلی کے نکڑ میں کھڑے اوباش لڑکے سیٹی بچانے سے باز نہ آئے۔ میری ٹانگیں تک کانپ رہی تھیں۔ ان کے جملے سن کر کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ ایک بار تو ہمت پست ہو گئی تھی۔ ہر آتا جاتا ایسے دیکھتا جیسے کتا گوشت کی دکان میں گوشت کو دیکھ رہا ہو۔ ان کی ہوس بھری نگاہوں سے میری روح تھک گئی تھی۔ آنکھوں میں پانی کا سیلاب تھا۔ جن کو میں نے روکے رکھا تھا، جن کے باپ نہ ہو، ان کی بیٹیوں کو یہی دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ کام پر پہنچی تو کام اتنا مشکل نہ تھا، وہاں کا ماحول بھی ٹھیک تھا، شکر ادا کیا۔ دوست کا سہارا بھی تھا، جس کی وجہ سے میں کافی جلدی گھل مل سی گئی اور کام پر توجہ دینے لگی تھی تاکہ باقی چیزوں کا خیال دل میں نہ آ سکے، کیونکہ میرا یہاں کام کرنا مجبوری تھی اور میں اپنی مجبوری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ایک تو میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ہاتھ پاؤں اتنے سفید تھے کہ کوئی بھی عام انسان مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کافی بار تو لڑکوں کو ایک کمنٹ پاس کرتے ہوئے بھی سنا کہ غریبوں کے گھر لکشمی پیدا ہوئی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں، یہ نہیں کہ بیٹے ہیں تو ان کی تربیت میں انہیں چھوٹ مل جائے کہ وہ کسی کی ماں بہن پر کمنٹ پاس کرتے رہیں اور ان کی زندگیاں تنگ کر دیں، بلکہ انہیں تو ایسا بننا چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں تو عورت بغیر جھجکتے ہوئے گزر جائے۔ میں گھر کا وہ مرد بن گئی تھی جو ساری پریشانیاں اپنے کاندھوں پر لے لیتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے بعد جتنی بھی پریشانیاں آتی تھیں وہ میرے تک ہی رہتی تھیں۔ کبھی بھی میں نے کسی گھر والے سے ان چیزوں کو شیئر نہ کیا تھا۔ میرے بھائی اسکول جانے لگے تھے،
ان کی فیس بھی ادا کرنی تھی اور قرض داروں کو قرض بھی دینا تھا۔ روز راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، ایک پل بھی نیند نہ آتی۔ ساری رات یہی باتیں سوچتے گزر جاتی کہ صبح پھر اسی گلی سے گزرنا ہے۔ دل بہت پریشان تھا، میرے چاروں طرف سناٹا تھا، بے بسی تھی، کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتی تھی، ویرانی تھی، خاموشی تھی، بالکل میری اپنی ذات کی طرح۔ یہ سناٹے بھی مجھے کسی جین بوت کی طرح ڈراتے تھے، خوفزدہ کرتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے اور پھر میری بے بسی پر روتے تھے۔ میں ٹانگیں سمیٹ کر لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لوگوں کی گندی نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، پہلے دن ہی حوصلہ ہار گئی تھی۔ گلی کے نکڑ پہ کوئی آواز لگا دے یا سیٹی مار دے تو پسینے آ جاتے تھے۔ مارنے والا تو ڈھیٹوں کی طرح ہنستا تھا، لیکن عزت دار بیٹی کی روح کانپ جاتی تھی۔ میرے باپ نے عزت ہی تو مجھے وراثت میں دی تھی۔ آنکھوں میں خوف لیے بار بار چاروں طرف دیکھتی، چند آنسو میری آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل گئے اور میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ کر پائی۔ میں لاوارث نہیں تھی، میں 2 بھائیوں نعمان اور ریحان کی اکلوتی بہن تھی۔ یوں خود کو مضبوط کرتے مہینہ گزر گیا اور معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ مہینہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن اب مجھے معاشرے میں چلنا آ گیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دینا آ گیا تھا۔ منہ پر انہیں باتیں سنایا کرتی تھی تاکہ ہر آتا جاتا انسان مجھے مظلوم سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ میں ایک نڈر شیرنی بن چکی تھی۔ میری اماں کئی بار کہا کرتی تھیں کہ محلے کے اوباش لڑکوں کے ساتھ منہ ماری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد ذات ہیں، کبھی بھی بات انا پر لے سکتے ہیں۔ تو کیا ان گلی کے کتوں کو بھونکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ آتے جاتے ہر انسان کو یہ نوچ کھائے؟ پہلی ملنے والی کمائی سے کچھ پیسے بھائیوں کی فیسوں میں لگ گئے اور باقی کی رقم قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں لگے۔ پھر بھی قرضہ اتنا تھا کہ ایک باری میں ادا نہ ہو سکا، لیکن انہیں بھی کچھ امید مل چکی تھی کہ گھر میں کوئی فرد کما رہا ہے، آج نہ صحیح تو کل ان کا قرضہ دے ہی دیں گے۔ کچھ لوگ تو ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کو راضی تھے، لیکن شکر تھا کہ گھر اچھے وقتوں میں اماں کے نام لگ چکا تھا، ورنہ شاید یہاں پر بھی لوگ اپنا حق جتانے کی کوشش کرتے۔ اتنے بھی ہم گئے گزرے نہ تھے کہ ہر آتے جاتے وہ اپنا گھر دیتے۔ میں دن کو کام کرتی اور شام کو گھر واپس آنے کے بعد محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی۔ یہاں سے اتنی کمائی تو نہ ہو پاتی، لیکن گھر کی دال سبزی کا گزارا چل جاتا تھا۔ گھر میں جہاں پہلے مہینے میں 2 بار گوشت بنتا تھا، اب تو ایک بار گوشت بننا بھی مشکل تھا۔ لیکن میرے بھائی بغیر کوئی شکوہ کیے کھا لیتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے، ہم ایک بار بڑے ہو جائیں، اسکول کی پڑھائی مکمل ہو تو ہم آپ کو گھر میں بٹھا لیں گے، آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ میری اماں بھی تھوڑی ہمت پکڑ چکی تھی۔ اب ابا کے لیے نہ صحیح، ہم بچوں کے لیے تو انہوں نے جینا ہی تھا۔ یوں گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ بجلی کا بل بھی اتنا آ جاتا کہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتا۔ خرچے اتنے بڑھ چکے تھے کہ جتنا بھی کماؤ کم پڑ جاتا تھا۔ لگاتار 5-6 مہینے کام کرنے کے بعد لوگوں کے قرضے اترے تو کچھ سکون آیا۔ راتوں کو پرسکون نیند آنے لگی کہ اب کسی کا قرض ہمارے سر پر نہیں ہے، کوئی ابا کو تانے نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آ کر ہمیں گالیاں نکال سکتا ہے۔ جب ہم پر برا وقت آیا تو کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، کوئی ہمارے لیے کھڑا نہ ہوا۔ ہر کوئی پیسے کا پجاری ہے۔ برا وقت آپ کو بتا ہی دیتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا والدین کے سوا کوئی تیسرا انسان ہمدرد نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی آستین میں چھپا سانپ ہے جو وقت آنے پر آپ کو ڈس لے گا۔ میں اپنے کردار کو شروع سے بہت شفاف رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں کبھی اپنے کردار پر کوئی بات سننے پر قائل نہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں سخت گوبھی شروع سے میں لڑکوں سے دور ہی رہتی تھی۔ اب میری خوبصورتی کو دیکھ کر ابھی سے رشتے آنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ جب تک میرے بھائی 10 پاس نہیں کر جاتے اور اپنے بلبوتے پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی شادی اتنی زندگی میں ضروری نہیں، ابھی مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میری ماں ہمیشہ سے پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کہ تم اکلوتی بیٹی ہو، اب تمہیں کمائی کے لیے تو نہیں رکھنا ہے، لوگ اسی لیے باتیں بناتے ہیں۔ شاید میں اس لیے تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتی کہ میں تمہیں ساری عمر اپنے گھر میں رکھ کر کھانا چاہتی ہوں۔ میں ان کی باتوں پر انہیں سمجھاتی تھی کہ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، آپ بس وہ کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ میرے ساتھی روز جو میرے ساتھ فیکٹری میں بھی کام کرتی تھی، ایک روز مجھے کہنے لگی کہ میں نے تم سے کوئی بات کہنی ہے۔ اس سے پہلے اس کا یہ انداز میں نے نہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتی تھیں۔ مجھے لگا
کہ شاید اس نے کچھ پیسے ادھار مانگنے ہوں، تب بھی شرما رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں تو بہنوں کی طرح ہیں، تم جو بات کرنا چاہتی ہو آرام سے کر دو۔ تو کہنے لگی کہ میری گلی کا ایک لڑکا ہے جو تمہیں دیکھ چکا ہے اور تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے تم اسے دوستی کر لو۔ میں صرف اس کا پیغام دے کر آئی ہوں، تم مجھے غلط لڑکی مت سمجھنا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میری زندگی میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لڑکے کو صاف انکار کر دو کہ مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتی۔ وہ لڑکا اپنی انا پر آ چکا تھا، کئی بار وہ راستے میں آتے جاتے مجھے تنگ کرنے لگا تھا، میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ اگر گلی کا کوئی مرد مجھے یوں دیکھ لیتا تو مجھے غلط لڑکی ہی سمجھتا۔ ہمارے معاشرے کا تو ویسے بھی نظام ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو، بغیر جانچ پڑتال کیے لڑکی پر الزام لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جس کا باپ نہ ہو اس پر الزام لگانا تو مزید آسان ہو جاتا ہے۔ میری ماں میں اب اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ سب چیزیں برداشت کر پاتی، اس لیے مجھے خود ہی مقابلہ کرنا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اس کا پیچھا کرنے پر اپنے فیکٹری کے انچارج سے اس کی خوب حوصلہ افزائی بھی کروائی تھی۔ اس نے میرا گلی سے نکلنا تنگ کیا ہوا تھا، میں کسی بھی چیز کے لیے نکلتی تو وہ میرا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا۔ جب میں نے یہ بات اپنی فیکٹری کے انچارج کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس لڑکے کو خوب باتیں سنائی اور یہ تک کہا کہ اب تم میں غیرت باقی ہے تو دوبارہ اس لڑکی کا پیچھا مت کرنا، اگر میں نے تمہیں اس کے پیچھے آتے دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں بے فکر ہو چکی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اب اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ میرا پیچھا کر سکے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ غلط نہ کر دے، لیکن میں مطمئن ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مہینے کے آخری دن تھے، کام ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، ورنہ تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے۔ پہلے ہی تنخواہ لگانے کا سوچا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ عید آنے والی ہے، پیسے جوڑ کر بھائیوں کے کپڑے بھی لوں گی، اسی لیے اسی لگن میں نے رات دیر تک کام کیا۔ جہاں میں 5 بجے فارغ ہو جاتی تھی وہاں آج 7 بج چکے تھے۔ 7 بجے فیکٹری سے باہر نکل کر سنسان روڈ پر اکیلے چلتے دل میں خوف سا پیدا ہو رہا تھا۔ موبائل بھی نہ تھا کہ اماں کو بتا سکتی کہ میں یہاں کام میں پھنس گئی ہوں، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اتنے مہینے گزر گئے تھے لیکن اب بھی ان کا ڈر ختم نہ ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ مجھ پر کئی دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھیں، کہتی تھیں کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی، ہم سفر سے بھی زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے ہی تمہارے بھائی میٹرک کریں گے تمہارے ہاتھ پیلے کر دینے ہیں، میرے سر پر ایک بھاری بوجھ، میں چاہتی ہوں اس دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہارے ہاتھ پیلے کر جاؤں۔ گلی سے گزرنے لگی تو یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ابھی فیکٹری سے گھر کا راستہ باقی تھا، اس لیے میں نے اپنی اسپیڈ بڑھا دی۔ کئی بار رات اندھیرے میں چلتے یوں ہی محسوس ہوتا جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو، اس لیے میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ آواز بہت قریب سے آنے لگی۔ کہنے لگے یہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے اس 2 نمبر آدمی کے سامنے ذلیل کروایا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کے انچارج سے ڈر کر میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ سیدھے طریقے سے اس سے دوستی کرنے کا سوچا تھا، لیکن یہ تو ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی۔ نہ جانے وہ مجھے کتنی گالیاں دینے لگا۔ میرا خیال درست نہ تھا، اب تو یہ میرے گلے ہی پڑ گیا تھا۔ مجھے خوف سا آنے لگا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی اسپیڈ کو مزید تیز کر دیا کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر لے۔ وہ آدمی میرے بے حد نزدیک تھے، وہ تعداد میں 4 تھے اور میں واحد اکیلی۔ ویسے بھی ایک مرد ہی عورت پر بھاری ہوتا ہے، یہاں تو 4 کا مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے چلنے کے بجائے دوڑ لگانا شروع کر دی اور کسی بھی طرح میں آج گھر صحیح سلامت پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ساتھ میں اونچی آواز میں ان سے التجا بھی کر رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لو گے۔ میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری عزت یوں نیلام ہو۔ خدا کا واسطہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، مجھ پر رحم کھا لو، عزت کو مت لوٹو۔ اس پر وہ کہا لگانے لگے، کہنے لگے کہ اب وقت گزر گیا، اب تمہارے ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی مجھے پکڑنے لگے میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ وہ لوگ مجھے قابو کرنے کے چکر میں تھے کہ کوئی شخص انہیں دیکھ نہ لے۔ میں دل ہی دل میں ساری دعائیں یاد کر رہی تھی، مجھے جتنی بھی دعائیں یاد تھی وہ میں سب پڑھنے لگی۔ میں خدا سے مدد طلب کر رہی تھی کہ کسی طرح آج میری بخشش ہو جائے،
کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں، اس کے بعد میں اپنا رستہ بدل لوں گی، کوئی محافظ رکھ لوں گی، کوئی وسیلہ بنا لوں گی، لیکن آج میری راہ نکل جائے۔ جیسے ہی میں نے دعا پڑھ کر آنکھیں بند کی، مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ لڑکے چیخ چلا رہے ہوں۔ میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں کھولی تو واقعی وہ سڑک پر پڑے چیخ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں جیسے مفلوج ہو چکے ہوں، ان کے چہروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر اوپر دیکھنے لگی تو وہاں ایک ہمدرد کھڑا انہیں مار رہا تھا، انہیں گالیاں نکال رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ماں بیٹے کی عزت لوٹتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ شخص کون تھا، لیکن وہ میرا محسن تھا۔ بغیر رکے میں وہاں سے دوپٹہ لے کر بھاگنا شروع ہو گئی۔ میں پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگتے گھر آئی تو اماں میری بری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ آخر کو کیا معاملہ ہوا ہے، تم اتنی دیر سے واپس آئی ہو۔ میں نے اماں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے کہا کہ اماں، اگر وہ رہنما نہیں آتا، اگر وہ محسن میری عزت نہ بچاتا تو آج تمہاری بیٹی کی عزت داغدار ہو چکی ہوتی۔ ساری رات روتے مجھے صبح تیز بخار ہو گیا۔ میں فیکٹری میں بھی یہ خبر انچارج کو دے دی کہ طبیعت کی خرابی کے باعث میں 2 دن کام پر نہیں آ سکوں گی۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو آپ اس کام پر جانے کا سوچنا کس سے تھا؟ میری اماں کہنے لگی، اب تم کچھ بھی کہو، بے شک مجھے بھیک ہی مانگنی پڑے، میں بھیک مانگ کر تم لوگوں کا پیٹ پالوں گی۔ اب تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلی کے آوارہ کتے صحت یاب ہو کر دوبارہ گلی میں بھونکنے نکلیں گے، اور اس بار نہ جانے وہ تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالنے کا کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، ان کی بات سے میں اتفاق کرتی تھی۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ میں کتنی بے بس اور مجبور تھی۔ آج کل کے مرد عورتوں کی زندگی کی کتنی تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، تو سائبان ہوتے ہیں۔ مرد تو اس شخص جیسے ہوتے ہیں جس نے میری عزت بچائی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ 20 دنوں کی کمائی مجھے مل چکی تھی، جس سے بھائیوں کی فیس ادا ہوئی اور باقی کے پیسوں سے گھر کا سودا ڈلوایا۔ اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر چپ ہو جایا کرتی تھی، کسی تیسرے کو خبر تک نہ لگنے دی کہ میں نے کہا کس وجہ سے چھوڑا ہے۔ ایک روز بڑی گاڑی ہمارے گھر کے قریب آئی۔ چند عورتیں نکل کر ہمارے گھر کی جانب آئیں، ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں سامان، کہنے لگی کہ ہمارے مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں حیران تھی کہ ان کا مالک کون ہے اور یہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سامان لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اگلے دن وہ شخص خود سامان سمیت ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میری ماں کو کہنے لگا، میں بات کو لمبا تو نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کی بیٹی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اور نہ ہی میں اتنی بڑی عمر کا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی نہ کر سکوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا ہوں۔ میرے والدین دشمن کے دھوکے کے سبب ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ اس کے بعد میری زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، ساری زندگی اکیلے نوکروں کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ اس روز کام سے دیر سے واپس آنے پر میں نے دیکھا اس کو کچھ لڑکے گھیرے کھڑے ہیں جو شاید اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے۔ میں نے اس وقت اس کی مدد کر دی۔ میں اس کے گھر کا پتہ جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ اس وقت بھاگ گئی۔ میں آپ کے گھر کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ اکیلی عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ اماں کی باتوں سے بھی میں مطمئن تھی۔ کہنے لگی کہ ساری زندگی بغیر سہارے اور صاحبان کے نہیں گزاری جاتی۔ اگر اتنا اچھا سہارا مل رہا ہے، لڑکے میں کوئی خامی بھی نہیں ہے، تو تمہیں بھی ہاں کر دینی چاہیے۔ محلے والے تو سب حیران تھے، انہیں لگا کہ جیسے میں نے لڑکا پھنسا رکھا ہو، لیکن باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کہنے لگے، خوبصورت لڑکی تھی، ان کی تو لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ نکاح کے بعد میں شوہر کے محل میں آ گئی تھی۔ یہاں واقعی نوکروں کی فوج تھی۔ میرے شوہر ہر لحاظ سے بہت اچھے تھے، حلال کا کماتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائیوں کی کفالت بھی کی اور میری ماں کو ہمیشہ اپنی ماں کا درجہ دیا تھا۔ میرے بھائیوں کو پڑھایا لکھایا۔ آج ہماری شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیاری اولاد سے نوازا ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی تک کو مکمل کیا۔ میرے شوہر نے کبھی کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی۔ اللہ نے واقعی انہیں میری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ کچھ دعائیں ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور جو تکلیف اذیت انسان دوسروں کی جھولی میں ڈالتا ہے، وہی تکلیف اور اذیت اس کی اپنی جھولی میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ثبوتوں کی۔